ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے کے حوالے سے وضاحت کر دیں. آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. پینٹ کو فولڈ کرنا، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا مرد کے لیے یہ واجب ہے جی. بالکل واضح احادیث ہے بخاری مسلم کی. نبی الاسلام نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے وہ جہنم میں ہے مرد کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا تکبر نہیں ہے، تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے. نبی الاسلام نے اس عمل کو ہی تکبر کہہ دیا. لہٰذا اب وہ باقی ساری چیزیں اٹھ گئیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ عربوں میں، اور عربوں ہی میں کیا ہمارے دیہات میں بھی یہ طریقہ ہے کہ بعض اوباش قسم کے لوگ جو لوگوں پر اپنی دھونس سے مانا چاہتے ہیں، ان کے اس باطن کا اظہار ان کے لباس اور ان کی وضع کا تاثر ہوتا ہے. یعنی ایک خاص طرح کی مونچھیں رکھ لیں گے، خاص طرح کے بال رکھ لیں گے، لباس ایسا پہنیں گے جو لوگوں پر دھونس جمانے کا باعث ہو. تو عربوں کے ہاں بھی اس طرح کے بعض لوگ دیہات میں ہوتے تھے جو ایسا ہی لباس پہنتے تھے. اس کو عربی زبان میں اسبال کہا جاتا ہے. امامے ایسے لمبے لمبے ہوتے تھے کہ ان کے ترے چھوڑے ہوئے ہیں، شملے چھوڑے ہوئے ہیں. کرتے ایسے ہوتے تھے، گلا کھولا ہوا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات ازار ایسی باندھتے تھے کہ جس میں لڑ چھوڑے ہوئے ہیں اور نیچے سے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے. خاص طرح کا لباس ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوباشوں کا اس نوعیت کا لباس ہوتا ہے. حضور نے اس کو بہت سختی کے ساتھ منع کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جرائم آدمی کو جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا جرم تکبر ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا لیکن تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبریائی اصل میں خدا کی شان ہے. اس زمین پر بندے کا کام تو یہی ہے کہ وہ سر جھکا کر چلے. اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں 2-3 مقامات ہیں جہاں پر اپنے مطلوب انسانوں کی تصویر کشی کی. یعنی وہ اعلیٰ ترین مقام کیا ہے جس پر کوئی آدمی پہنچ کر میرا بندہ بن جاتا ہے. تو اس میں بھی اس کو بڑا نمایاں کیا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں تو زمین کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بندے چل رہے ہیں. یعنی تواضع کے ساتھ سر جھکا کر ایسے چلتے ہیں کہ چال بتا رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا باطن اس کے ظاہر سے نمایاں ہوتا ہے. چال بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، زمین کے بادشاہ نہیں چل رہے اس کے اوپر. اور اگر کوئی جاہل ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے جہالت کی تو صاحب سلامت کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں. جہالت پر نہیں اتر آتے اس کے جواب. خاص طور پہ اس کو نمایاں کیا. تو یہ اصل میں وہ جرم ہے جس کا بالاجمال وہاں ذکر آ گیا ہوگا، اور ذکر بھی اس طریقے سے آ گیا ہوگا کہ صرف ٹکنا رہ گیا ہوگا، باقی بات ختم ہو گئی ہوگی ساری کی ساری. یہ ہے ہمارے ہاں کہ پوری بات کیا تھی، کس پس منظر میں کہی گئی. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی عام آدمی کے سامنے آپ یہ بات رکھیں کہ یہ اگر ٹکنے کے نیچے شلوار چلی جائے تو اس کے نتیجے میں آدمی ابدی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا سننے کو تو وہ سن لے گا، لیکن یہ سوال ضرور کرے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ٹکنے کے ساتھ ایسی دلچسپی؟ یہ کہے گا نا سوال. پوری بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کا لباس آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر بادشاہ لوگ، ملکائیں، ایک لمبی پشواز ہے پیچھے، 10-15 لوگ اس کو اٹھا کر چلے آ رہے ہیں. تو یہ شان و شوکت کے جو معاملات ہیں اس کو خدا زمین پر بالکل پسند نہیں کرتا. بہت سخت ہے اس معاملے میں. اچھا، تکبر سے متعلق بھی یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عمدہ تعریف کی. کسی نے پوچھا بھی ہے کہ جی آدمی آدمی لباس بھی پہنتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے تو گھر اچھا ہو، برانڈ صاحب. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں. اللہ جمیل و یحب الجمال. جمالیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے انسانیت کو، یہ نہیں تکبر. تکبر کی تعریف یہ کی کہ بطر الحق و غمت الناس. آپ کسی حق کے مقابلے میں اکڑ جائیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں، انسانوں کو حقیر سمجھیں، یہ تکبر ہے. یہ واقعی ایسا جرم ہے کہ جس جرم پر اللہ تعالیٰ یہ وعید سناتے ہیں تو غلط نہیں سناتے. سمجھ میں آتی ہے بات. اور یہ قرآن میں بیان ہوا ہے. گویا قرآن میں جو بات بیان ہوئی ہے اسی کا ایک اپلائیڈ پہلو ہے جس کو حضور نے بیان کر دیا کہ اس طرح کے لوگ. اور اس موقع کے اوپر روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے، خیلا بترا، جو لوگ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں دوسروں پر دھونس جمانے کے لیے، اپنے فخر کا اظہار کرنے کے لیے، تکبر کے لیے. بلکہ مزید وضاحت ہو گئی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی تو ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو چادر ٹھہرتی نہیں. یعنی ہوتا ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی تکبر کرنے والوں میں سے ہو. یعنی یہ ہے اصل بات. اس پوری بات کو سامنے رکھ کے جب آپ سمجھیں گے سمجھ میں آ جائے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی کا جو مطالبہ آپ سے سماج بھی کرتا ہے، روایت بھی کرتی ہے، مذہبی فکر بھی کرتی ہے، وہ آپ کا لباس ہے.
میں نے یہ کہا تھا کہ میری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے میری جامہ زیبی پہننے اوڑھنے کے اندر. میں عام طور پہ اچھا ساتر محتشم لباس پہنتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا دکھوں, لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کریں, اگر نہیں کریں گے تو ٹخنے جل جائیں گے. میں نے یہ مثال دی تھی. آدمی پلٹ کے پوچھتا ہے قیامت کے دن جہنم میں جلا دیے جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. گویا آپ دنیا میں خدا کی ایک دائمی ناراضگی مول لے رہے ہیں, دائمی ناراضی. اور دائمی ناراضی آپ ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے, ایک آدمی پوری زندگی والدین کی اطاعت کرتا ہے, روزے کا اہتمام کرتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, دین اور شریعت پہ عمل کرتا ہے, لیکن اگر اس کے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو جو وعید سنائی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے. ما اسفل من الکعبین ففی النار, کہ تم اگر اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو گے اور تمہاری شلوار نیچے لٹکی بھی ہوگی تو پھر جہنم میں جلا دیے جائیں گے. اتنی بڑی وعید. تو یہ جو وعید ہے یہ آپ کو سنا دی گئی, تو اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں پلٹ کے کہ یہ وعید آئی کہاں سے ہے اور یہ وعید دی کیوں گئی ہے. تو آئی کا جواب آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ پوری امت کے علماء, اسلاف, بزرگ, وہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی محنت میں صرف کر دی, انہوں نے اس پر عمل کیا ہے, انہوں نے اس کو آگے منتقل کیا ہے. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. تو یہ ایک سینیریو. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی رستہ رہتا ہے, یا تو آپ ان سے ان دونوں چیزوں کو چیلنج کر کے بحث کریں. آپ یہ کہیں کہ میں اسلاف کی روایت کے آگے سر تسلیم خم, میں ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن سوال تو میں ان سے بھی کروں گا کہ انہوں نے کیوں منتقل کیوں, یعنی کہ میں ساری زندگی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں سر تسلیم خم, لیکن مجھے سمجھایا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, سوری ٹو کٹ یو آف, تاکہ اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی تو میرا دین کے ساتھ بدقسمتی سے جو آج کل ایشو ہے, نہ سمجھی کے باوجود عمل پہ زور دینے سے ہی وہ ہمارا دین کے ساتھ ایک کلچرل رشتہ, یعنی میں ایک منافقت کی زندگی جیوں گا. ہاں, اور مجھے پتا بھی نہیں ہوگا منافقت کی زندگی. بالکل ایسا. یعنی میں ایک چیز کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ بھائی یہ کر کیوں رہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ ذرا تصور کریں, چلے میں نے تو اپنا لیا, مجھے پھر تو دین یہ کہتا ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دو, میں نے تو آگے لوگوں کو بھی قائل کرنا ہے. تو میں لوگوں کو اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گا, کیا بتاؤں گا ان کو. تو یہ سوال لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کہ پیغمبر اگر کہیں ہمیں ہمارے سامنے آ کر کہ دیوار میں سر مارو اللہ کا حکم ہے, تو ہم سوال نہیں کریں گے, ہم دیوار میں سر مار دیں گے. ہمارا پیغمبر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر زمین پر آیا ہے, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ کوئی عام دائی نہیں ہے, وہ کوئی عام منادی نہیں ہے, وہ کوئی کیا کہتے ہیں سائنسدان نہیں ہے, کوئی تبصرہ کرنے والے سوشولوج, فلسفی نہیں ہے, فلسفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے زمین پہ ریپرزینٹیٹیو, یعنی خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے دنیا میں, تو وہ پیغمبر کی ذات والا صفات میں ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دین کیا ہے, مرضی کیا ہے, وہ بتائے گا, اس کی منشا کیا ہے, اس کی یافت کیسے, اس کی خواہش کیا ہے, اس کی دریافت کیا ہے, وہ بتائے گا پیغمبر. تو سوال اس سینیریو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان پیغمبر نے یہ بات کہاں کہی ہے, یعنی دین کے سورسز میں کہی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں دین کے سورسز ہی میں کہی ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور سندن یہ روایت ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پروگریسو آدمی ہیں, مذہب سے ان کو بڑا لگاؤ ہے, لیکن جس وقت میں مذہب کی طرف آیا تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ مذہب کی طرف آنے کے بعد سب سے پہلی تبدیلی کس چیز میں نمودار ہوتی ہے؟ آپ کے ظاہر میں. تو میں نے بچپن ہی میں بہت مجھے لگاؤ ہوا تبلیغی جماعت سے, میں اس میں وقت بھی لگایا, نکلا, تو ظاہر تبدیل کیا میرے. تو میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی یہ تم باقی بھی گھر میں بچے ہیں, باقی بھی تمہارے بھائی ہیں, وہ بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں, نارمل دکھتے ہیں, یہ تم نے کیا حیت بنائی ہوئی ہے, شلوار اوپر چڑھائی ہوئی ہے, ٹخنے تمہارے ننگے ہیں, اور دیکھنے میں بھی بظاہر کوئی بہت ریزنیبل معقول تمہاری صورتحال نہیں لگتی. تو میں اس وقت, آپ یقین جانیں, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کی دین سے بے اتنائی پہ اس کو معمول کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا آدمی ہے کہ دنیا میں پڑے ہوئے, یعنی عقل سے خدائی یعنی ان کو خدا کے رسول کے حکم کے سامنے ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں باقی بھائیوں کی طرح دکھوں, باقی بھائیوں کی طرح نظر آؤں. اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا, میں بلکہ بہت ہی آج پلٹ کے دیکھتا ہوں تو حمیت اور غیرت انسان سے کیا کیا کام کروا دیتی ہے. آپ یقین جانیں انسان اتنا, جس کو آپ کہتے ہیں نا, بدتمیز ہو جاتا ہے پھر, کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے تو خدا کی بات آ گئی ہے. تو میں نے نماز پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ مڑ کے
ان کی عادت نہیں تھی اس طرح سے پانچے اوپر کرنے کے. لوگوں کے سامنے میں نے کہا پانچے تو اوپر کریں, آپ نماز پڑھنے آ گئے. اچھا, اسی لیے یو ہیو دس ایٹیٹیوڈ آف سمپتھائزنگ ٹورڈز دوز پیپل جو بھی بالکل, کیونکہ وہ اس سے گزرے ہیں نا, تو خون بہانے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو آپ ان سے سمپتھائز کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب وہ ہمیں دیکھیں گے کل, یعنی کل کی جو میری ویڈیو میں میرا لباس تھا اس میں اگر مجھے دیکھیں گے تو پہلا سوال ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی یہ دین کی بات کرنے والا, اس کی شکل دیکھو, اس کا کوٹ دیکھو, اس کی داڑھی دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, یہ ہمیں مذہب سے مشابہت کر کے یہ ہمیں مذہب سکھانے آ گیا. تو یہ چیز ہے. اچھا, انسان یہاں تک جاتا, ایک سینیریو ہے یہ سینیریو آپ کو پھر معاشرے میں اپنی بات دیکھیں, جب تک آپ کی بات کے پیچھے ریزن نہیں ہوگا تو ہمیشہ آپ اپنی بات زور سے منوائیں گے. ریزن ہے تو آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا استدلال وہ زور پیدا کر دیتا ہے. آواز بھی نہیں اونچی ہوگی. یہاں پہ سوری میں اپنی بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا مشہور تھا ایک زمانے میں, آئی واز ویری آؤٹ اسپوکن. میں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, بلکہ میڈیا انڈسٹری میں جب اوارڈ شوز وغیرہ ہوتے تھے تو بڑا ایک اچھی جیسچر میں ہمارے دوست جو ہوسٹ ہوتے مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ہی از ویری ووکل, ویری آؤٹ اسپوکن. یار میں جتنا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسان سمجھتا جاتا ہے اتنا ہی آپ کی جو زبان درازی ہوتی ہے, جو آواز کی اونچائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پھر آپ ریسٹلیسنس نہیں ہوتی ہے آپ کے اندر, بیکاز یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ, اور اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بڑا امن آتا ہے دل کے اندر. ایسے ہی آپ پھر اس کو دیکھیں اپنی بات کو شائستگی کے ساتھ, اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا مضبوط استدلال ہے, جو کام کرنا ہے اس نے کرنا ہے, میں نے کیوں زور پیدا کرنا ہے, میں نے کیوں رد عمل میں مبتلا ہونا ہے, میں نے کیوں کسی پہ حکم لگانا ہے کہ تم تو دین سے دور ہو, تم تو باغی ہو, تم تو فاسق ہو, تم تو فاجر ہو, اور تمہارے اندر تو حمیت غیرت ہی نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ پہلا سینیریو ہے. اس سینیریو میں آپ کو ایک بات بتائی جاتی ہے, وہ بات ایک دفعہ کوالیفائی ہو گئی کہ مذہب کی کسی شخصیت یا ٹریڈیشن یا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے اندر وہ پائی جاتی ہے, تو اب آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی, یعنی سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے آپ, یہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, لیکن وہ کوشش مان کے کرنے کی ہوگی. یعنی یہ تو طے کر لیا نا کہ یہ دین کی ہدایت ہے, اب اس کو سمجھ بھی لیں گے. یعنی کہ پہلے جب مجھے پتا چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی, میرے تک پہنچ گئی, جی ہاں, پہلے میں نے اسے مان لیا. یہ ٹخنے کی مثال ہی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں ٹخنا دکھاؤں گا تو یہ جلے گا. اب میں دیکھوں گا کہ اچھا میں نے مان لی, کیوں جلے گا, تو اس کے لیے پھر یعنی کہ پہلے میں ایک فیصلہ کر لوں گا, اس کے اوپر میں ریزننگ ڈالوں گا, بالکل بجائے کہ ریزننگ کے بعد فیصلہ کرنا. بالکل ایسے, یعنی وہ ہو گیا. اب اس کے بعد مثلا میں نے ریزننگ ڈھونڈنے کی طرف کیا. میں پہلے سینیریو کو دیانتداری سے بیان کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو اس میں, اور ہمیں استاد ہمارے جو غامدی صاحب ہیں وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے کا موقف ہمیشہ ایسے بیان کرو کہ دوسرا بھی پکار اٹھے کہ بھائی میری جو بات ہے وہ یہی بات تھی. تو میں یہ دو سینیریوز کا کمپیریزن کرتے ہوئے یہ ہرگز نہیں کروں گا کہ میں دوسری طرف کے موقف کو دھندلاہٹ میں بیان کروں اور پھر بتاؤں کہ اصل سینیریو کیا تھا. آپ جاتے ہیں, چلے گئے, آپ نے کہا مان لیا میں نے, یہ بتائیے یہ ہوا کیوں ہے, یہ کر کیا دیا رسول اللہ نے. یعنی میری آستین اوپر نیچے ہو جائے تو یہ جہنم میں نہیں جلے گی, میری قمیض اوپر نیچے ہو جائے جہنم میں نہیں جلے گی, لیکن میری شلوار اوپر نیچے ہو جائے تو میں جہنم میں جلوں گا. ٹخنے سے اوپر نیچے, شرم کا بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے, یہ کہا جاتا ہے. لمبے کپڑے اس وقت ہوتے تھے. تو میں نے, مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا, ایک دن احتجاجاً اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر کے میں چلا گیا. تو ہمارے ایک بڑے اچھے بڑے محبوب استاد تھے, انہوں نے مجھے رستے میں روکا اور روک کے انہوں نے کہا کہ بھائی میاں یہ کیا کیا ہوا تم نے. تو میں نے کہا جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے وہ تو تکبر کی وجہ سے کی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم میں تکبر نہیں ہے, تمہارا یہ دعویٰ کہ تم یہ کہہ رہے تم میں تکبر نہیں ہے یہی تکبر کی علامت ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے بڑی عزت سے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں جہاں یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں, اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ روایت جب رسول اللہ سے منتقل ہوتی ہے تو اس کو ٹکڑوں میں بیان کر دیا جاتا ہے. تو ایک جگہ پہ مکمل روایت ہے, جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو سیدنا ابوبکر بیٹھے تھے سامنے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو تہبند جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے, یعنی تھوڑا سا جب آپ وزن آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس تہبند کبھی کبھی نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے. وزن کم ہو جائے تو نہیں, وزن زیادہ بھی ہو جائے تب بھی جاتی ہے, وزن کم ہو جائے تب بھی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ ابوبکر یہ تو دین کا حکم ہے, اس دین کے حکم میں
तुम्हें क्या मैं कोई इस्तिस्ना दे दूं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि भाई माज़अल्लाह आप कोई तकब्बुर करने वालों में से हैं। तो मैंने उस्ताद को बड़ी मोहब्बत से मैंने कहा, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सैयदना अबू बकर को कहा कि वो को रोक दिया, तो इसका मतलब ये कि तकब्बुर असल चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ज़ाहिरी बात है मैं रिवायत बिल माना कर रहा हूँ, जो मेरे फ़हम में उनकी बात मौजूद है, अल्फाज शायद ऊपर नीचे हों, तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ये असल में फरमान जो है उनका वो एक तसव्वुर फ़हम को वाज़े करता है। उन्होंने कहा भाई सैयदना अबू बकर के मुतकब्बिर ना होने की दलील तो रसूलुल्लाह ने दी थी, तो आप भी जाके उनसे अपनी दलील लें तो मैं मान लूँगा आपकी बात। यार नहीं यार, अच्छा चलो ठीक है। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए सोचने का जाविया क्या है। ये वही होता है कि आपने पहले एक चीज सही मानी और फिर अब आप उसकी रीजनिंग पे आगे चलते अच्छा, जाएंगे। आप ये भी तसव्वुर ना करें कि ये रिवायत जो है हमारी मजहबियत के अंदर शायद कोई अजनबी चीज़ है या एक जगह पे पैदा। आप पढ़ें मौलाना फराई की जो तफसीर है उसका मुकदमा पढ़ें, तो उसके अंदर मतलब मौलाना इस्लाही जैसा जलील क़दर आलिम, जिनको हम बड़ा आकिल मतीन फ़हीम एक गौहर आदमी, जिसने कुरान मजीद के जो तिश्ना दरीचे थे उनको तिश्ना क्या होता है? यानी वो छुपे हुए, वो नेहा। अच्छा, तिश्ना का मतलब है छुपे हुए और नेहा का मतलब भी है छुपे हुए। अच्छा, तो वो गोशे जो लोगों के सामने नहीं थे उनको वो तक लिखते हैं कि मौलाना फराई जो हैं उनकी इतनी इस दर्जे एहतियात थी इस बारे में कि पैरों से जो है ना टखने जो हैं शलवार के वो नीचे नहीं होने चाहिए। ये रिवायत के अंदर रची बसी हुई चीज़ है। तो ये एक सिनेरियो है, ये मैंने एक रख दिया आपकी तरफ। अब मैं इस सिनेरियो को दिल से कबूल नहीं करता, तो मेरे सामने एक और सिनेरियो आता है। याद रहे आपको, ये तो इस सिनेरियो को मैं दिल से कबूल नहीं करता का मतलब जरा एक्सप्लेन। मतलब ये है कि भाई मुझे ना ये बात समझ में आई कि मुझे अपने मुतकब्बिर ना होने की दलील रसूलुल्लाह से लेकर आनी है। मुझे ना ये बात समझ में आई कि सैयदना अबू बकर को इस्तिस्ना बगैर किसी उसूल पे दे दिया गया था। मुझे ना ये बात समझ में आई कि महज जिस्म के किसी हिस्से का नुमायां हो जाना वो शर्मगाह में शामिल ना हो, या शरीयत का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ज़ेर बहस ना हो, उस पर मुझे जहन्नुम की वही सुना दी जाएगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जन्नत जहन्नुम का एक क्राइटेरिया दीन ने बयान किया है, वो कुरान मजीद में ज़ेर बहस है। वो क्राइटेरिया के अंदर कहीं ऐसा चीज मौजूद नहीं है जिसमें से मैं टखने बरामद कर सकूं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं इंसान, एक हुर्रियत पसंद, एक आज़ाद फिक्र आदमी अपने जिस्म के ऊपर क्या चीज़ ओढ़ूं, क्या चीज़ पहनूं, इसका फैसला करने का भी हक नहीं रखता। तो मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ, क्या इरादा, क्या इख्तियार है मेरे पास? तो मेरी फितरत, मेरी तबीयत, मेरा विजदान, मेरा शऊर, मेरा अंदरून, हर चीज़ इसको उगल के फेंक देता है, इसको दिल से कबूल नहीं करता, समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती। तो ये सिनेरियो है जिस पर आप फिर क्या करते हैं, आप फिर रिवायत से मजबूर होते हैं। आप उस माहौल में जीते हैं तो आपको ये काम करना पड़ता है। लेकिन कभी पलट के कोई आपसे पूछे कि भाई ये दीन का हुक्म है तो किस बुनियाद पर है, कहाँ से साबित हुआ है, तो ये एक सिनेरियो है जो मैंने आपको बयान किया। आइए अब दूसरे सिनेरियो की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। और बतौर तालिब मैंने भी उस सिनेरियो को एक्सप्लोर किया, देखा। और मैं ये नहीं कहता कि मसलन ये सिनेरियो दूसरा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन लोगों की खिरत पर छोड़ देता हूँ, लोगों की अकल पर छोड़ देता हूँ, उनके सवाब देता हूँ कि देखें क्या फ़र्क है। एक दूसरा सिनेरियो आप देखें। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम ये कहते हैं कि दीन दुनिया में क्या है। हम ये कहते हैं कि भाई दीन जो है, आप जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने आपकी इनहेरेंट रैम, आपकी रैंडम जो एक्सेस मेमोरी है, उसमें कुछ कोडिंग्स, कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए कि आप जानते हैं नेकी बदी क्या है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। हर आदमी को जो मज़हब से वाकिफ़ ही नहीं है, उसका किसी फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे पूछें चोरी अच्छी चीज़ है, उससे पूछें किसी का किसी एथियस्ट से भी पूछें हसद अच्छी चीज़ है, गीबत अच्छी चीज़ है, किसी के ऊपर बहतान अच्छी चीज़ है, किसी के ऊपर तकब्बुर से बर्तरी ज़ाहिर करना ये अच्छी चीज़ है, वो कहेगा नहीं है। तो ये आपकी फ़ितरत में मौजूद। इस फ़ितरत को लेके जब आप दुनिया में अपने ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको लगता है कि आप मखलूक हैं, आपके गिर्द नेमतें हैं, इन नेमतों से आप मुस्तफीद होते हैं। इस इस्तिफादे के नतीजे में आपके अंदर से एक जज्बा शुक्र सिपास पैदा होता है। उसके लिए आप एक मुनम हकीकी, एक ऐसी हस्ती को ढूंढते हैं कि जिसके आगे जाके सर तस्लीम खर्म कर सके, उनको बताएं कि भाई तू ही है जिसने मुझ पर ये इनायतें की हैं। तो अगर वो कोई है तो उसका कोई पैगाम भी होगा, तो उसका पैगाम दुनिया में पैगंबर लेके आते हैं। पैगंबर वो दीन हमें दो सूरतों में देते हैं, एक कुरान मजीद, एक पैगंबरों की अमली रिवायत। ये दूसरा सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, जिसको सुनना कहते हैं। अब कुरान को आपने खोल लिया, कुरान को खोला तो कुरान ने खोल के आपको बताया कि जो पैगंबर जो काम करने आते हैं ना, उनका जो मिशन है, उनका जो मोटो है, उनका जो नस्बुलैन है, वो है पाकीज़गी।
اللہ نے پیغمبر بھیجے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم تاکہ تمہیں پیوریفائی کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ فریم ورک ہمیں مذہب نے دیا. اب دین کا کوئی حکم ایسا ہو نہیں سکتا جس کے اندر یہ اصول کنسسٹنٹلی پایا نہ جائے. پیوریفیکیشن, یہ پیوریفیکیشن چاہے اخلاق کی ہو, چاہے بدن کی ہو, چاہے یہ پیوریفیکیشن ہر چیز کی, کھانے پینے کی ہو, آپ کی گفتگو کی ہو, آپ کی روزمرہ معمولات کی ہو, پریکٹس جو دین کی ہے اس کو پیوریفیکیشن سے اٹیچ ہونا چاہیے. اب جب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ٹخنے اوپر کرو تو میں تو پلٹ کے دوسرے سینیریو کے تحت یہ پوچھوں گا کہ وہ جو دین کا فریم ورک ہے, جو اس کا مینڈیٹ تھا, اس مینڈیٹ میں یہ بات کہاں آتی ہے؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں, جو دوسرا سینیریو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس فریم ورک کو دینے کے بعد دنیا میں 5 چیزیں حرام کی ہیں. کیا حرام کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون. یہ 5 سورہ اعراف آیت 33. اللہ میاں کہتے ہیں مقصد پیوریفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہیں جو پروہائبٹڈ, جو حرام کی, جو حرام, جو روک دی ہیں, ممنوع قرار دی. کلیئرلی بات ہے سورہ اعراف میں بتایا ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. انما حرما, صرف اور صرف یہ 5 چیزیں, صرف 5 چیزیں ہی حرام, یہ 5 چیزیں حرام ہیں. اب دوسرا سینیریو یہ کہتا ہے کہ جو حکم دین کا آپ کے سامنے آئے گا, پہلا فلٹر تھا تزکیے کا, پاکیزگی کا, اس سے گزاریں. اب آپ کسی کو روکیں گے نا یہ کام نہیں کرنا, تو اس کو کوالیفائی کریں ان 5 کنڈیشنز میں. 5 چیزیں ذرا وہ ایک دفعہ ترجمہ کر کے بتا دیں. 5 یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی؟ فواحش حرام کی, والاسم والبغی بغیر الحق, سرکشی اور اناد, اور جس کو آپ کہتے ہیں بغاوت, اور اس کے بعد کیا کہا؟ والاسم والبغی بغیر وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, کہ آپ شرک کریں. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری, آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کے سبارڈینیٹس ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں بھئی میرے ہیں تو میں بتاؤں گا نا, تم میرے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اور آخری بات, اللہ کی طرف سے کسی چیز کو دین میں شامل نہ کرنا. یعنی 5 چیزیں وہ ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں, کے اندر نمبر 1 حق تلفی, فواحش, یعنی وہ چیزیں بدکاری اور تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, خواہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہو. حق تلفی, کسی کی جان, مال اور عزت کے خلاف کوئی ناحق اقدام کرنا, جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر معذاللہ جھوٹ باندھنا, جیسے کہ شرک ہو گیا. اور 5ویں چیز کہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام اور حلال کرا دے, یعنی بدعت, اپنی طرف سے یہ کہہ دینا. یعنی اگر ان دین کے فلٹرز میں وہ نہیں آ رہی, نہ پیوریفیکیشن میں آ رہی ہے, نہ ان 4 میں جو پیچھے آ رہی ہے, اور آپ نے اس کو شامل کر لیا, دین بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے حرام قرار دے دیا ہے. تو دوسرا سینیریو کہتا ہے بھائی رکو, اس میزان پہ پرکھو. یہ جس چیز کو تم دین قرار دے رہے تھے, دین نے تو کچھ اور پیرامیٹرز بتائے ہیں, پہلے اس میں کوالیفائی کرو, ورنہ تم اس کے اتاب میں آ جاؤ گے. وہ جو 5ویں چیز اللہ نے بتائی, اگر وہ دین ثابت نہیں ہوتے تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا فریم ورک کیا ہے. اس فریم ورک میں اگر کوئی چیز لباس سے متعلق روکی گئی ہے آپ کو, تو قرآن ہی نے بتا دیا ولا تسائر خدک للناس, لوگوں کے سامنے یہ اپنے گال پھلا کر نہ بیٹھو. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کا فریم ورک ہے. اس فریم ورک کے بعد اگر کسی چیز کو ممنوع قرار پانا ہے تو اس کو تکبر کی تعریف میں شامل ہونا چاہیے. اس میں تکبر کیا ہے؟ اصل میں تکبر بھی سرکشی ہے. آپ اصل میں لوگوں کے اوپر دھونس جما رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے. تو اب یہ جب فریم بن گیا تو اب مجھے روایت نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پائن سے اوپر کرنے ورنہ جہنم میں جلیں گے. تو سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ, ہماری آنکھوں کا سرما, ہمارے ماتھے کا جھومر, ہمارے سروں کا تاج کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچے؟ ہی نہیں ہو سکتے, ہم تو اطاعت کریں گے ان کی. آؤ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہی کب تھی. کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے براہ راست یہ بات نہیں کہی ہے, یہ لوگوں نے بات مجھ تک پہنچائی ہے, اپنے انیشیٹو پہ پہنچائی ہے, اپنی زبان میں پہنچائی ہے, اور ایک آدمی نے بھی نہیں پہنچائی بھائی,
سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے پہنچائی. تو آپ پہلے تحقیق کریں. یہ تحقیق کرنے کے بعد دیکھیں اصل بات کیا تھی. اس پروسیس سے جب آپ گزریں گے تو آپ کے سامنے اصل بات آئے گی. وہ اصل بات کو جب آپ نے پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین ففی النار. اس کے اندر یہ بتا دیا ہے خیلاء متکبر ہو کر. یعنی اگر آپ نے تکبر کی علامت کے ساتھ, جیسے کہ ہمارے دیہاتوں میں یا بعض اوقات ہمارے آج کے معاشرے میں بھی لوگ اپنی کپڑوں کو نیچے پھیلا دیتے ہیں. وہ جو یہ رائل کراؤننگ سیریمنیز ہوتی ہیں اس کے اندر دیکھیں وہ مونارک جو چل رہا ہوتا ہے, آج کل بھی بی بی سی پہ دیکھ لیجیے, دسیوں علامتیں چل رہے ہوتے ہیں, پیچھے کپڑے پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. سو لمبے کپڑے اس وقت ایک متکبرانہ قسم کی روایت بھی بن گئی تھی کہ لمبے کپڑے پہن. دوسرا سینیریو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے, یہ روایت صرف کپڑوں کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے کفلنگز کے لیے بھی ہے, یہ تمہارے چشموں کے لیے بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے آزادی دے رہے ہیں وہاں پر. یہ آپ کے برانڈڈ جوتوں کے لیے بھی, یہ آپ کے برانڈڈ جوتوں, یہ آپ کے اس رولیکس کی 50 لاکھ کی گھڑی کے لیے بھی ہے, یہ اس موبائل فون کے لیے بھی جو دھونس چما کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ اس گاڑی کی چمک کے لیے بھی ہے جو محض پڑوسی کا دل جلانے کے لیے آپ گاڑی کو صاف کرواتے ہیں. یہ اس 10 لاکھ کے ڈولچے اینڈ گبانا کے بیگ کے لیے, بالکل ایسا, یہ تمام چیزوں کے لیے. اب آپ دیکھیے دوسرا سینیریو ہے. پہلے سینیریو میں ایک چیز آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ہدایت کے طور پہ ممنوع قرار دی جا رہی تھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دوسرے سینیریو نے اس کو پورے مذہب کے فریم ورک میں رکھ کے ری ڈیفائن کیا اور بتایا کہ بھائی یہ تو اچھا, لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ لوگ جو نئی بات کرتے ہیں یا مختلف بات کرتے ہیں جدت پسند ہیں, تساہل ان کے اندر ہے, یعنی یہ مشکلات نہیں سہ سکتے. وہ بھائی مشکل تو وہاں پر ایک تھی کپڑے کی, ادھر تو بہت زیادہ ہے. یہ تو دوسرے سینیریو میں زندگی اجیرن ہو گئی. نہ برانڈز پہن سکتے ہیں, نہ ایکسپینسو جوتے, یعنی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ آپ نے دھونس جمانے. تو یہ دو سینیریو میں خلاصہ کرتا ہوں. اور میں اس بات کو ایسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار کوئی اوفینڈ بھی نہ ہو, وہ بھی نہ لگے کہ میں فنگر پوائنٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جب بیک ان مائی ڈیز جب میں دین سے دور تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جی ٹخنوں کے اوپر شلوار تو انسان کر لیتے ہیں, لیکن وہ ٹخنوں کے اوپر جتنا انہوں نے متکبرانہ قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ وہی شو کرتی ہے چیز کہ ایک پریکٹس ہم نے بنا سوچے سمجھے مان لی, ٹھیک ہے جی ہم ٹخنوں سے شلوار اوپر کریں گے, اور جو اس کا ایک ایسنس تھا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے, ٹخنوں سے اوپر تکبر ہی تکبر. میں حمزہ بھائی اپنی مثال دیتا ہوں, آپ کو کسی اور کی مثال نہیں دیتا, کہ جس زمانے میں ابتدائی طور پہ میں اس پریکٹس کو کرتا تھا, میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہ میں ان لوگوں کو جو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے, بشمول میں نے آپ کو مثال دی اپنے والد صاحب کی, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے خود تکبر کی علامت ظاہر کر دیتا. اللہ تعالیٰ کے قریب دیکھو میں کتنا قریب ہوں, کتنا یار یہ ابلیس والا ٹریٹ ہے نا. یہ دیکھیں, یعنی جو جس چیز سے روکا گیا, مثال میں نے آپ کو ایک بہت سادہ روزمرہ زندگی کی تھی, لیکن اگر آپ اس کے اندر اتریں تو اس میں دو سینیریوز کے اندر دو مختلف پیراڈائم آپ کو نظر آئیں گے. اس میں دیکھیں سورسز نظر آئیں گے دین کے, اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ رسول اللہ کی بات کو سمجھا کیسے جاتا ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سمجھنے کے بعد اس کو زندگی کے اندر پھیلایا کیسے جاتا ہے, اپنایا کیسے جاتا ہے. تو یہ دو سینیریوز ہیں, یہ دو سینیریوز جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ پھر سوچتے ہیں اپنی عقل سے کہ بھائی یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ بات ٹھیک.